الحمد لله الذي وفقنا لخدمة هذه الأمة وأخرجنا من بيوتنا لدعوة هذه الكلمة وأعطانا وأرسل إلينا إمام الأنبياء رسول الرحمة ولم يجعلنا من أهل الباطل والفتنة أما بعد۔ بعض خواتین کا مسئلہ ولادت یعنی بچے کی پیدائش کا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپریشن کراتی ہیں اور بچہ آپریشن کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی جان بچانے کے لیے یا ماں کی جان بچانے کے لیے آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ تو جو بچہ آپریشن کی صورت میں پیدا ہو، یعنی وہ بچہ جو آپریشن سے پیدا ہو، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ خون آپریشن کی جگہ سے آتا ہے یا اس جگہ سے آتا ہے جہاں سے عمومی طور پر حیض یعنی مینسز کا خون آتا ہے۔ اگر آپریشن کرانے کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد بچے کی پیدائش میں آپریشن کرایا جائے اور خون زخم سے آئے، آپریشن کی جگہ سے آئے اور پیشاب والی جگہ سے خون نہ آئے اور ان جگہوں سے خون نہ آئے جہاں سے حیض کا خون نکلتا ہے عورت کے جسم سے باہر، تو پھر وہ عورت نفاس والی عورت شمار نہیں ہوگی، اس پر نفاس کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ ان دنوں وہ عورت نماز بھی پڑھے گی اور وہ صاف شمار کی جائے گی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر رکوع اور سجود نہیں کر سکتی تو رکوع اور سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتی بیٹھ کر تو اشاروں کے ساتھ پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی اشاروں کے ساتھ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتی تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ اور لیٹنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو پہلو کے بل دائیں پہلو کے بل لیٹ کر قبلے کی طرف منہ کرے، یا پھر قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹ جائے اور سر کے نیچے تکیہ رکھے اور سر کے اشاروں سے رکوع اور سجود ادا کرے۔ اس کے لیے اس حال میں نماز معاف نہیں ہے، اگر وہ نماز چھوڑے گی تو وہ گناہگار ہو جائے گی۔ ہاں، اگر خون زخم سے بھی آ رہا ہے آپریشن کی جگہ سے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خون حیض والی جگہ سے بھی آ رہا ہے، یعنی عورت کی پیشاب والی جگہ سے بھی خون آ رہا ہے، تو پھر یہ عورت نفاس والی شمار ہوگی، اور نفاس والی عورت شمار ہونے کی وجہ سے اس حالت میں اس کے لیے نمازیں معاف ہے، روزے معاف ہے۔ البتہ بعد میں ان نمازوں کی قضا تو نہیں کرے گی، البتہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی اگر روزے کے دوران اس کو یہ نفاس وغیرہ شروع ہوا ہے۔ اور یہ میرے پاس امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح بخاری، جو بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عن عمران بن حسین قال كانت بی بواسیر، کہ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، فقال صل قائما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فإن لم تستطع، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، فقاعدا، تو بیٹھ کر پڑھو۔ فإن لم تستطع، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، فعلی جنب، تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ یہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حالت میں بھی کسی مریض کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ہدایہ ہے، امام برہان الدین ابوبکر المرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 168 ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اذا عجز المریض عن القیام صلی قاعدا یرکع ویسجد، کہ مریض جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ کرے، اور اگر بیٹھ کر بھی وہ رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو، فإن لم يستطع الركوع والسجود اوما ایماء، تو پھر وہ بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے۔ وجعل سجوده اخفض من ركوعه، اور سجدے کا اشارہ جو ہوگا وہ رکوع کے اشارے سے ذرا کم ہوگا۔ جس طرح کہ یہ میں ہوں، بیٹھ کر اب نماز پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ یہ قیام ہوگا، جب مجھے رکوع کرنا ہوگا تو میں سر تھوڑا سا جھکاؤں گا، اور جب میں سجدہ کروں گا تو سر ذرا زیادہ جھکاؤں گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو بیٹھ کر رکوع اور سجود نہ کر سکتا ہو، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، تو بیٹھ کر اشارے کرے۔ اس کی تخریج ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، انہوں نے فرمایا تخریج کے نام ہے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، وہ فرماتے ہیں وفی روایت النسائی فإن لم تستطع فمستلقیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر
اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر آپ سیدھا بالکل لیٹ جائیں، قبلے کی طرف منہ کریں۔ مستلقین کا مطلب ہے یہ پشت کی بل لیٹ جانا، قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر سر کے نیچے تکیہ رکھنا۔ پھر سر کے نیچے جب تکیہ رکھیں گے تو رکوع کا اشارہ اس طرح ہوگا اور سجود کے اشاروں سے زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے اس عورت کے لیے۔ اور یہ میرے پاس علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے رد المختار علی الدر المختار ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 545 ہے، اس میں فرماتے ہیں متن میں اوپر ہے فَلَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ سُرَّتِهَا إِنْ سَالَ الدَّمُ مِنَ الرَّحْمِ فَنُفَسَاءَ وَإِلَّا فَزَاتُ جَرْحٍ۔ اگر کسی عورت کا آپریشن سے بچہ پیدا ہو جائے اور پھر وہ خون زخم سے نہ نکلے بلکہ رحم سے نکل کر حیض والی جگہ سے باہر آ جائے اور پیشاب والی جگہ سے باہر آ جائے تو پھر یہ عورت نفاس والی شمار ہوگی، اس کے لیے نمازیں معاف ہے۔ لیکن اگر زخم سے خون آ جائے اور پیشاب والی جگہ سے خون نہ آئے تو پھر یہ نفاس والی نہیں ہے، بلکہ اس کو زخم والی عورت شمار کیا جائے گا۔ اس حالت میں اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے اور نماز پڑھنے کے وہی طریقہ ہوگا جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ من سرتها عبارت البحر من قبل سرتها بان كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها، کہ پیٹ پھاڑ کر بچہ نکالا جائے، اس کے بعد جو خون نکلے وہ پیٹ سے نکلے، زخم سے نکلے تو پھر یہ نفاس والی نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ سَالَ الدَّمُ مِنَ السُّرَّةِ، کہ خون جو ہے وہ ناف سے نکل کر بہ جائے تو پھر یہ نفاس والی عورت شمار نہیں ہوگی، اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ یہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کے البحر الرائق ہے، شرح کنز دقائق ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 378 ہے۔ فرماتے اراد المصنف بالدم الدم الخارج عقب الولادة من الفرج فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء۔ کہتے ہیں کہ اگر بچہ پیٹ سے پیدا ہو جائے، پیٹ چیر کر یعنی آپریشن کر کے بچہ نکالا جائے، پھر خون آپریشن والی جگہ سے نکلے اور حیض والی جگہ سے اور جو پیشاب والی جگہ ہے وہاں سے نہ نکلے تو پھر یہ عورت نفاس والی شمار نہیں ہوگی، اس کے لیے نمازیں معاف نہیں ہیں اور اس کی نماز پڑھنے کی وہی صورت ہے جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ اور اگر حیض والی جگہ سے خون نکل کر بہ جائے، باہر آ جائے اور پیشاب والی جگہ سے خون نکل کر باہر آ جائے تو پھر یہ نفاس والی شمار ہوگی اور اس حالت میں پھر اس کے لیے نماز معاف ہے۔ یہ تھا البحر الرائق۔ اسی طرح یہ میرے پاس التاتارخانیہ پڑھی ہے، التاتارخانیہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 288 ہے، اس میں فرماتے ہیں المرأة اذا خرج ولدها میتا من قبل سرتها فإن ظهر قرحة عند سرتها ثم انشقت سرتها وخرج منها ولد میت ان سال الدم من قبل السرۃ لا تصیر نفساء بل تکون مستعاذۃ۔ یہ معذور عورت شمار ہوگی کہ اگر خون پیٹ سے نکلا، زخم سے نکلا تو پھر یہ نفاس والی عورت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ نفاس والی عورت شمار نہیں ہوگی، اس کے لیے نمازیں معاف نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن خواتین کا کہ ہاں ولادت بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھیں کہ خون صرف آپریشن والی جگہ سے زخم سے نکل رہا ہے یا اس جگہ سے نکل رہا ہے پیشاب والی جگہ سے یا جہاں سے عمومی طور پر حیض کا خون نکلتا ہے۔ اگر صرف آپریشن کی جگہ سے خون نکل رہا ہے اور پیشاب والی جگہ سے خون نہیں نکل رہا تو پھر یہ عورت نفاس والی شمار نہیں ہوگی، اس کے لیے نمازیں معاف نہیں ہے۔ یہ ان صورتوں میں نماز ان طرح نماز پڑھے گی جس طرح کہ پہلے بتایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر رکوع اور سجود کرے، اگر بیٹھ کر بھی رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی اشاروں سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر قبلے کی طرف پاؤں کر کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر سر کے اشاروں سے نماز پڑھے، یا قبلے کی طرف منہ کر کے اور پاؤں دوسری طرف پھیلا کر سر کے اشاروں سے نماز پڑھے۔ یہ اس طرح یہ نماز پڑھنے کی صورت ہے۔ اور اس کے زخم سے مسلسل خون بہ رہا ہو، جو آپریشن کے زخم میں خون نہیں رک رہا تو یہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب صرف آپریشن کی جگہ سے خون نکل رہا ہو۔ اگر پیشاب والی جگہ سے خون بہ جائے، نکل جائے، وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، وہاں سے خون نکل آئے، چاہے تھوڑا سا خون ہی کیوں نہ وہاں سے نہ نکلے، تھوڑا سا خون بھی نکل آئے پیشاب والی جگہ سے، تو پھر یہ نفاس والی عورت شمار ہوگی، اور نفاس والی عورت شمار ہونے کی وجہ سے اس حالت میں اس کے لیے نمازیں معاف ہیں۔ اور اگر رمضان میں اس کے لیے آپریشن ہوا
اس کا آپریشن ہوا اور پیشاب والی جگہ سے خون نکل آیا تو پھر اس کے لیے روزے بھی معاف ہے، لیکن بعد میں روزوں کی قضا کرے گی، البتہ نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔